ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ استاد نصرت فتح علی خان ایک پاکستانی موسیقار تھے جو بین الاقوامی سطح پر قوالی کے ایک پروڈیجی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ عقیدت مند صوفی موسیقی کے فن کی شکل ہے جس کی تاریخ تقریباً 700 سال پرانی ہے۔ پاکستان کے باب مارلے اور مشرق کے ایلوس کے نام سے جانے جانے والے استاد نصرت کو اس روایت کو بین الاقوامی سطح پر لے جانے اور قوالی کے شائقین کی ایک نئی نسل کو اجاگر کرنے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق نصرت فتح علی خان کے پاس ایک قوالی فنکار کے ذریعے سے سب سے زیادہ ریکارڈ رکھنے کا اعزاز حاصل ہے، جن کی کل تعداد 125 البمز پر ہے۔ نصرت، جن کا خاندان اصل میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے آباء و اجداد میں گزشتہ 600 سالوں سے قوالی پیش کرنے کی اٹوٹ روایت موجود تھی۔ بعد ازاں استاد نصرت فتح علی خان اپنی خاندانی قوالی پارٹی کے سربراہ بھی بن گئے۔ نصرت اور ان کے اکلوتے بھائی فاروق کی پیدائش فیصل آباد، پنجاب میں استاد فتح علی خان کے ہاں ہوئی، جو ایک ممتاز موسیقار، گلوکار اور ماہر قوالی اداکار تھے۔ شروع میں ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے قوالی کے کاروبار میں ان کی پیروی کریں۔ ان کا دل ان پر لگا تھا کہ وہ بہت زیادہ قابل احترام کیریئر کے راستے منتخب کریں، جیسا کہ ڈاکٹر، کیونکہ وہ اس پس سماجی حیثیت کے بارے میں فکر مند تھے جو اس وقت زیادہ تر قوالی فنکاروں کو دی جاتی تھی۔ تاہم نصرت نے اس روایت کے لیے ایسی قابلیت اور دلچسپی ظاہر کی کہ آخر کار ان کے والد نے انہیں دستبردار ہو کر انہیں تکنیک کی تربیت دینا شروع کر دی۔ غیر متوقع طور پر استاد فتح علی خان کا انتقال 1964 میں ہوا، جبکہ نصرت ابھی اسکول میں ہی تھے، اور یوں تربیت کا سلسلہ نصرت کے چچا استاد مبارک علی خان نے جاری رکھا۔ اپنے والد کی موت کے 10 دن بعد نصرت نے ایک خواب دیکھا جہاں ان کے والد ان کے پاس آئے اور ان کے گلے کو چھوتے ہوئے انہیں گانے کے لیے کہا۔ نصرت گاتے ہوئے بیدار ہوئے اور اس خواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ قوالی سیکھیں گے۔ ان کی پہلی عوامی کارکردگی 40 دن بعد اپنے والد کی آخری رسومات میں انہوں نے قوالی سنا کر سب کو دنگ کر دیا۔ اپنے چچا کی رہنمائی میں نصرت نے جلد ہی اپنے خاندان کی پارٹی کے سربراہ بننے کے لیے ایک پیش قدمی کی، اور یوں 1971 میں نصرت فتح علی خان مجاہد مبارک علی خان اینڈ پارٹی نے جنم لیا۔ خاندانی قوالی گروپ کے رہنما کے طور پر نصرت کی پہلی عوامی کارکردگی مارچ 1971 میں ریڈیو پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ میوزک فیسٹیول میں ہوئی۔ اگرچہ ایک امید افزا آغاز ہے، نصرت کو اپنے فن کو مکمل کرنے اور اس وقت کے معروف حریف قوالوں کے سائے سے ابھرنے میں مزید کئی سال درکار تھے۔ اس وقت کے آس پاس نصرت نے بالآخر اپنی پہلی ہٹ گانا حق علی علی کے ساتھ سکور کیا۔ اس ٹریک کو روایتی انداز میں اور معیاری آلات کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، اور اس میں نصرت کے اختراعی سرگم اور امپروویژن کا بہت کم استعمال ہوا تھا۔ وہاں سے برِ صغیر پاک و ہند کی فضائی لہروں میں یہ ایک ناگزیر پیش رفت تھی۔ ان کے ناقابل یقین آواز اور ان کی صنف پر مکمل مہارت نے انہیں خطے میں اگلی دہائی کا سپر سٹار کا درجہ دے دیا تھا، اور 1980 کی دہائی تک نصرت فتح علی خان عالمی سطح پر موجودگی قائم کرنے کے لیے مسلسل دوروں پر تھے۔ آئیے ان کے کچھ ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ماضی میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے 60-70 کی دہائی کی، جب سنیما میں اس دور کی مشہور فلم منزل لگی ہوئی تھی۔ اس فلم نے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف مدعو کیا، جس میں نصرت فتح علی خان اور ان کے کچھ دوست بھی شامل تھے۔ نصرت صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے، فلم دیکھ کر واپس آئے۔ اب فلم تو دیکھ لی تھی، بعد میں سوچا کہ فیصل آباد کی مشہور جہانگیر مرغ پلاؤ جا کر کھاتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچ گئے اور ایک پلیٹ کا آرڈر دیا۔ انہوں نے جی بھر کے پلاؤ کھائی، لیکن جب وہ پلاؤ کھا چکے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ اس کی پرائس تو 3 روپے کی ہو گئی ہے۔
اب نصرت اور ان کے دوست پھنس گئے کیونکہ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ دکاندار بھی کافی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب تم ساری رات یہاں بیٹھے رہو گے۔ نصرت صاحب تو وہاں بیٹھ رہے تھے پر ان کے دوست پیچھے سے نکل کر بھاگ گئے۔ رات کافی ہو گئی، دکان بند کرنے کا وقت آ گیا تو دکاندار نے بھی آخر پوچھ ہی لیا کہ آپ آخر ہیں کون؟ نصرت صاحب نے جواب دیا کہ میں استاد فتح علی خان کا بیٹا ہوں۔ وہاں پر موجود سارے لوگ حیران ہو گئے اور حیرانی میں پوچھنے لگے کہ آپ اتنے بڑے قوال کے بیٹے ہیں تو آپ ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم آپ سے پیسے ہی نہ لیتے۔ آخرکار انہوں نے نصرت صاحب کو جانے دیا۔ ایک اور کہانی ایسی بھی مشہور ہے کہ نصرت صاحب کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ قوال بنے۔ ان کی خواہش تھی کہ نصرت صاحب ڈاکٹری کی لائن میں جائیں۔ ایک دن انہوں نے نصرت صاحب کو ریاض کرتے دیکھ لیا اور تھوڑی دیر تک انہیں سنتے رہے، پھر ان کے پاس آئے اور کہا، دیکھو اگر تم سنگیت سیکھنا ہی چاہتے ہو تو شوخیہ طور پر سنگیت سیکھ سکتے ہو، میں تمہاری اس میں مدد بھی کروں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے بننا ڈاکٹر ہی ہے۔ اس کے بعد نصرت صاحب نے قوالی کی تربیت لینا شروع کر دی، لیکن آپ کے والد صاحب کا سایہ لمبے عرصے تک نہ رہ سکا۔ نصرت صاحب کے مطابق میوزک ان کی زندگی تھا، یہاں تک کہ ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ انڈیا کے مشہور ریکارڈنگ کمپنی کے مالک نے نصرت صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ چند ریکارڈنگز کر دیں، ہم آپ کو اس کے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نصرت صاحب مان گئے اور جب وہ اور ان کی ٹیم ہال میں پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی ہندوستان کے مشہور موسیقار اور انسٹرومنٹس بجانے والے لوگ موجود تھے۔ وہ نصرت صاحب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمیں اب ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، یہ تو پاکستان سے آئے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوں گے اور کیا گاتے ہوں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے نصرت صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ نصرت صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ان کو دیکھ کر ناخوش تھے، تو نصرت صاحب نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو گا کر سنایا تو سب شرمندگی کے مارے چپ ہو گئے اور نصرت صاحب سے معافی مانگنے لگے۔ اس طرح نصرت صاحب کی گائیکی سے منسلک ایک اور قصہ یوں ہے کہ بھارت میں وہ مشہور فلم دھڑکن کی ایک گانے بابل کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ گانا گانا شروع کرتے تو رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ وہ 1.5 گھنٹہ اس گانے کی لائن میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل گاتے رہے اور روتے رہے۔ وہاں پر موجود تمام ڈائریکٹرز اور سپر سٹارز آپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ آخر نصرت صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو نصرت صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی، کیونکہ نصرت صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جب نصرت صاحب کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگ گئی تھی۔ اجے دیوگن کی ایک فلم کچے دھاگے میں گانے کے لیرکس لکھنے کے لیے نصرت صاحب کو پاکستان سے انڈیا بلایا گیا۔ وہ کچھ دن ہوٹل میں قیام پذیر رہے۔ بخشی صاحب جو اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے، انہوں نے نصرت صاحب کو کال کی کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ نصرت صاحب نے جواب دیا کہ وہ چل کر نہیں آ سکتے، جس پر بخشی صاحب کو برا لگا اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ نصرت صاحب کو سمجھ آ گئی، انہوں نے بخشی کو کچھ گانے کی ٹیونز بھیجی، لیکن بخشی نے غصے میں آ کر انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ پھر جب بخشی ان کو کوئی لیرکس بھیجتے تو نصرت صاحب کہتے کہ ان میں دم نہیں ہے، کچھ اور بنائیں، اور یہ سلسلہ 25 دنوں تک چلتا رہا۔ آخر نصرت صاحب نے اپنے بندوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور بخشی صاحب کے پاس لے چلو۔ بخشی کا گھر فرسٹ فلور پر تھا۔ نصرت صاحب سیڑھیاں چڑھ کر بخشی کے مکان پر پہنچے تو بخشی صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو رو پڑے اور کہتے کہ میرا کتنا بکواس ایگو تھا کہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، آپ چلیے میں آپ کے ساتھ وہیں آ کر رہوں گا، اور ہم نے اس طرح وہ البم کمپوز کیا۔ لوگ نصرت صاحب کے اتنے بڑے مداح تھے کہ ایک مرتبہ راجستھان میں ایک شادی پر لڑکی نے کہا کہ آپ جہیز مت دیں، اس کی بجائے مجھے نصرت صاحب کا سنگیت سنا دیجیے۔ ان کے والد نصرت صاحب کے پاس آئے اور ان سے اپنی بیٹی کی خواہش کا اظہار کیا۔ نصرت صاحب کے سیکرٹری نے بچے کے والدین سے کافی لاکھ روپے مانگ لیے۔
نصرت صاحب نے سیکرٹری سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور کہا کہ میں آپ کی شادی میں ضرور آؤں گا۔ نصرت صاحب اگلے ہی دن ان کی بیٹی کی شادی میں گئے اور کوئی پیسے نہیں لیے، بلکہ اپنی طرف سے 50,000 روپے نکال کر بیٹی کو بطور تحفہ پیش کیے۔ ایک اور کہانی ایسی ہی دلچسپ ہے کہ پاکستان کی ورلڈ کپ کی فتح کے پیچھے بھی نصرت صاحب کا کافی عمل دخل رہا ہے۔ ہوا یوں کہ جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں موجود تھی اور مسلسل میچز ہاری جا رہی تھی، عمران خان نصرت صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ جب پاکستان اپنا آخری میچ ہارا تو عمران خان نے نصرت صاحب کو کال کی۔ نصرت صاحب نے کہا کہ آپ میچ تو ہار رہے ہیں اور پوری قوم ساتھ ہمیں بھی برا کہہ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ نے اچھی بات یاد دلائی کہ جب بھی میں آپ کی قوالی سنتا ہوں تو مجھ میں ایک عجیب سا جذبہ ابھر آتا ہے۔ عمران خان نے کیا کیا کہ میچ سے پہلے ڈریسنگ روم میں اللہ کی قوالی لگا دی۔ عمران خان نے کہا کہ جیسے ہی میں قوالی لگاتا تھا تو میری ٹیم ممبرز اور مجھ میں ایسا جذبہ آتا تھا کہ جیسے ہم کچھ بھی کر لیں گے، اور اسی جذبے سے جب ہم میچ کھیلتے تو جیت جاتے۔ 1990 کی دہائی میں نصرت نے کینیڈا کے گٹارسٹ مائیکل بروک کے تیار کردہ چند فیوژن ریکارڈز کے ساتھ مغربی سامعین تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا شروع کیا۔ 1995 میں انہوں نے ڈیڈ مین واکنگ کے ساؤنڈ ٹریک پر ایڈی ویڈر کے ساتھ تعاون کیا۔ پیٹر گیبریل کے ساتھ ان کی دوستی نے یورپ اور امریکہ میں ان کی مقبولیت کو بڑھانے میں مدد دی، اور ہر طرف نصرت صاحب کے چرچے تھے۔ لیکن ایک چیز جو ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ تھی ان کی صحت۔ ان کو گردے اور جگر کی بیماری تھی جو دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن نصرت صاحب نے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا۔ ان کی آخری پرفارمنس لاہور میں ہوئی۔ نصرت صاحب کی طبیعت انتہائی تشویشناک تھی، یہاں تک کہ جب وہ اسٹیج پر گئے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ گائیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو کہتے کہ مجھے نہیں پتہ، کیا پتہ یہ میری آخری پرفارمنس ہو، اور بالکل اسی طرح گایا جیسے وہ گایا کرتے تھے۔ اتنی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا پا رہے تھے، لہٰذا ان کے علاج کے لیے لندن لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن نصرت صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں سے میری ڈیڈ باڈی واپس آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ آرام کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھی نے آرام کرنے سے منع کر دیا، لیکن نصرت صاحب نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ میرے چہرے پر کپڑا رکھ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے ساتھی نے ایسا ہی کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آ کر دیکھا اور چہرے سے کپڑا اٹھایا تو نصرت صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔